بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 152 ہے، اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید کتابی شکل میں کس طرح مرتب ہوا۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ارسل الی ابو بکر مقتل اہل الیمامہ فاذا عمر بن الخطاب عنده قال ابو بکر رضی اللہ عنہ ان عمر اتانی فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فأجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري فلم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سورة التوبة آية. حتى خاتمة براءة فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضی اللہ عنہ. رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی تعداد کے شہید ہو جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرائے قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا، اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ جوان اور عقل مند ہیں، ایسے آپ اس کو معاملے میں متہم بھی نہیں کہہ سکتا آپ کو، اور آپ یعنی حضرت زید بن ثابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے ہیں تو میرے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کروں۔ میں نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کو کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ جملہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور حضرت عمر فاروق اعظم کی طرح سینہ کھول دیا۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا اس کی تلاش شروع کر دی۔
اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں پتلے پتھروں سے جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا، حتیٰ کہ سورۃ التوبہ کی آخری آیت مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی۔ یہ چند آیات مکتوب کی شکل میں ان کے سوا اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ کون سی؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، سورۃ البراء کے خاتمے تک جمع کرنے کے بعد قرآن مجید کے صحیفے حضرت بکر صدیق کے پاس محفوظ تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے پاس رکھا، پھر وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہے۔ بزرگان محترم، اس حدیث میں 16 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بڑی تعداد شہید ہو جانے کے بعد حضرت بکر صدیق نے مجھے بلا بھیجا۔ دوسری بات، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت عمر فاروق میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یمامہ کی جنگ میں بہت بڑی تعداد میں قرآن کے قاریوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ تیسری بات، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرائے قرآن بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں اور یوں قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ چوتھی بات، اس سے میرا خیال یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ پانچویں بات، میں یعنی حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ چھٹی بات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے۔ حضرت عمر فاروق یہ بات مجھ سے بار بار کہتے رہے۔ ساتویں بات، آخر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے میں میرا بھی سینہ کھول دیا حضرت زید بن حارث کا، اور اب میری بھی وہی رائے ہو گئی جو حضرت عمر فاروق کی تھی۔ آٹھویں بات، حضرت زید بن ثابت نے بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آپ نوجوان اور عقل مند ہیں، آپ کو معاملے میں متہم بھی نہیں کیا جا سکتا، اور آپ حضرت زید بن ثابت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں۔ نویں بات، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ کام کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں۔ دوسری بات، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کے کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا۔ 11ویں بات، حضرت بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جملہ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی ان کی اور عمر فاروق کی طرح سینہ کھول دیا۔ 12ویں بات، چنانچہ حضرت زید بن حارث کہتے میں نے قرآن مجید جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا موجود تھا اس کی تلاش شروع کر دی اور قرآن مجید کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں پتلے پتھروں جن پر قرآن مجید لکھا گیا تھا اور لوگوں کی سینوں کی مدد سے جمع کرنے لگا۔ 13ویں بات، سورۃ التوبہ کی آخری آیت مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس لکھی ہوئی ملی۔ 14ویں بات، یہ چند آیات مکتوب کی شکل میں ان کے سوا کسی اور کے پاس نہیں تھی، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم سے سورہ توبہ کے خاتمے تک۔ 15ویں بات، قرآن مجید کے صحیفوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے بعد قرآن مجید کے صحیفے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ تھے۔ 16ویں بات، پھر ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے جب تک وہ زندہ رہے اپنے ساتھ رکھا، پھر وہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہے۔ بزرگان محترم، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 سن ہجری میں جنگ یمامہ لڑی گئی اور یہ جنگ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں واقع ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 700 قرآن قاری حضرات قاری صحابہ کرام شہید ہوئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شمار کاتبین وحی میں ہوتا ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اترتی تھی اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ کے بعد حضرت زید بن ثابت کو بلا بھیجا۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ یمامہ کی جنگ میں قرآن مجید کی قاریوں کی بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کافروں کے ساتھ دوسری جنگوں میں بھی قرآن مجید کے قرآن کرام کی شہادت ہو جائے گی اور اس طرح قرآن کے جاننے والوں کی بہت بڑی تعداد ختم ہو جائے گی۔ لہذا میرا خیال ہے کہ آپ باقاعدہ کتابی شکل میں قرآن مجید کو جمع کر دیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ ایک ایسا کام کس طرح کریں گے جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ تو ایک کار خیر ہے اور
یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بار بار کہتے رہے. حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ آخرکار اس مسئلے میں میرا سینہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اور میری رائے بھی وہی ہو گئی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی. حضرت بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت سے کہا کہ آپ جوان ہیں، عقل مند ہیں، آپ کو اس معاملے میں کوئی تہمت نہیں لگا سکتا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھتے بھی تھے، اس لیے آپ قرآن مجید کو پوری تلاش اور محنت کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیں. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی، حضرت زید بن حارث کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ لوگ مجھے کسی پہاڑ کو بھی اس کی جگہ سے دوسری جگہ ہٹانے کے لیے کہتے تو میرے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں تھا جتنا کہ ان کا یہ حکم کہ میں قرآن مجید کو جمع کر دوں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس بات پر کہا کہ آپ لوگ ایک ایسے کام کرنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا. حضرت بکر صدیق نے کہا اللہ کی قسم یہ ایک عمل خیر ہے، اور یہ جملہ اللہ تعالیٰ بار بار دہراتے رہے یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے مختلف چیزوں پر لکھے ہوئے پورے مواد کو جو قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کو تلاش کرنا شروع کیا. قرآن مجید کو کھجور کی چھیلی ہوئی شاخوں پر لکھا گیا تھا، پتلے پتھروں پر لکھا گیا تھا، اور لوگوں کے سینوں میں موجود تھا. اس کی مدد سے قرآن مجید کو جمع کرنے لگے. سورہ توبہ کی آخری آیتیں حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ہی تھیں، وہ بھی حاصل کر لیا، اور مکمل قرآن مجید کو جمع کرنے کے بعد اس کو امیر المومنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت زید بن ثابت نے محفوظ کر دیا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ قرآن مجید رہا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ محفوظ رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.